ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم پیارے بچوں، ابھی آپ نے سماعت کیا کہ ایمان کیا ہے، سمجھ آئی بات کی؟ تو چار چیزیں جس زندگی میں ہوں گی اللہ رب العزت اس کو سکون عطا فرماتے ہیں: اسلام، ایمان، اور تقوی اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اگلا جو انشاءاللہ درس ہوگا وہ تقوی پر ہوگا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی تو انشاءاللہ ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، تو ایسے موضوع متعین کر کے میرے خیال آپ کو ہم سب کو زیادہ سمجھ آتی ہے بات کی نا، کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، تقوی کیا ہے۔ اگلا موضوع کیا ہوگا؟ تو آپ خود بھی تشریف لائیں، اپنے والدین کو بھی دعوت دیں۔ انشاءاللہ اندر خواتین کے لیے ہمارا اسپیکر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی بلایا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کو خوش رکھے۔ تو صرف میں مختصر دو بیان کرنے لگا ہوں، تو آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ کوئی بچہ آپس میں نا باتیں چیتیں نہ کرے، ٹھیک ہے؟ بالکل میری طرف دیکھنا ہے، انشاءاللہ میری بات بھی آپ کو سمجھ آئے گی۔ میں نے 2 آیات پڑھنی ہے، بس اس کے متعلق چھوٹی سی باتیں عرض کر کے دعا کرواتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر دوسری پڑھو، اللہم صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا محمد عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین و حاضرین طلبہ و اساتذہ کرام، میں نے جو قرآن کریم فرقان حمید کی جو دو آیات مقدسہ تلاوت کی ہے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالی لکھتے ہیں۔ انہوں نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، کرامن کاتبین، جو ہماری اچھائی کو بھی ہماری برائی کو بھی لکھ رہے ہیں۔ اور ہم جو نیکی کرتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرتے ہیں، ہر نیکی کے بارے میں قیامت والے دن اس کے بارے میں اس کا اجر ملے گا۔ جو انسان برائی کرتا ہے اس برائی کا بھی انسان کو اس کا بدلہ ملنا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
یرا، جو عمل تم کرتے ہو ذرہ نیکی کا، کل قیامت والے دن اس کا بھی حساب ہوگا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جو تم ایک برائی کرتے ہو، ذرہ برائی کرتے ہو، اس کے بارے میں بھی بعض پرس ہوگی، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے پاک پیغمبر سے سوال کیا، ایک عورت مانگنے والی آئی، مانگنے والی عورت نے سوال کیا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس وقت ایک انگور کا دانہ تھا اور کچھ نہیں تھا، تو آپ نے انگور کا دانہ اس مانگنے والی عورت کو دے دیا۔ اس مانگنے والی عورت کو دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دانا، اللہ کے نام پر دانا دے دیا، تو پھر سوال کر دیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک دانہ اللہ کے نام پر دیا ہے، کیا اس کا بھی حساب ہوگا؟ نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تو ایک دانے کی بات کر رہی ہے، اس کے اندر جتنے ذرے ہیں ہر ذرے کے بارے میں کل قیامت والے دن حساب ہوگا۔ ایک ایک ذرے کے بارے میں کل قیامت والے دن۔ تو جو ہم نیکی کرتے ہیں، اگر کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، یہ کتنی معمولی سی نیکی نظر آتی ہے، اس کا بھی اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہم کبھی جملہ کہہ دیتے ہیں جزاک اللہ، ماشاء اللہ، تو اس جملے کی بھی بڑی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ آپ کی زبان سے نکلا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، آپ نے کہا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اللہ زمین و آسمان کے درمیان میں جتنا خلا ہے نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی تفسیر میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ کسی نیکی کو، کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا ہے، کسی گناہ کو معمولی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا ہے۔ آگ کی ایک چنگاری پورے بلڈنگ کو راکھ کر دیتی ہے۔ ایک ایک چنگاری جو ہوتی ہے وہ معمولی سی کیا کر دیتی ہے، پوری بلڈنگ کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ پیٹرول پمپ پہ لکھا ہوتا ہے یا ماچس جلانا، سگریٹ پینا منع ہے، کیوں؟ آگ کی ایک ہی چنگاری پورے پیٹرول پمپ کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک گناہ اللہ سے دور کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت والے دن جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ رائی کتنی سرپے کو بریک سا دانا ہوتا ہے، اتنا بھی ایمان ہوگا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ دیکھو نیکی، معمولی نیکی کیا کر رہی ہے، جنت میں جانے کا سبب بن رہی ہے، اور معمولی سا گناہ تکبر دل میں آ گیا وہ بھی جہنم میں بندے کو لے جائے گا۔ کسی نیکی کو معمولی نیکی نہیں سمجھنا، کسی گناہ کو معمولی گناہ نہیں سمجھنا۔ معمولی گناہ بھی اللہ سے دور کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، معمولی نیکی بھی اللہ کے قریب کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔
اس فحشہ عورت نے پانی پلا دیا تھا کتے کو تو اس کی بخشش کا وہ ذریعہ بن گئی. تو اس لیے پیارے بچوں سامعین، کبھی بھی کسی نیکی کو معمولی نیکی، کسی گناہ کو معمولی گناہ، کیوں کوئی بھی گناہ اللہ سے دور کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا کہ یہ اللہ کے قریب کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. جو آدمی 1 روپیہ 2 روپے 10 روپے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتے ہیں، وہ اس میں خیرات کو معمولی نہ سمجھے. کیونکہ یہ بھی اب آپ نے 1 روپیہ آپ اس ٹکڑی میں ڈال دیا، مدرسے کے مسجد میں ڈال دیا، تو یہ نیکی ہے، تو اس کو بھی معمولی نہ سمجھو. کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب یہ پیش ہوگا تو یہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. تو یہ بات سمجھ آ گئی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. بس اب میں دوسری آیت کی طرف آتا ہوں. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اس کی آیت، اس کی تفسیر سمجھنے سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین کے بڑے بھائی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے، ان کے پاس ایک بہت خوبصورت لونڈی تھی، باندی تھی، غلام تھی، نکرانی تھی. وہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن بڑا خوبصورت کپڑے پہنے، بڑا اچھا لباس پہنا، تو وہ باندی آپ کے پاس سے گزرنے لگی ہے. اس کے ہاتھ میں سالن ہے، سالن کی پلیٹ ہے. وہ حضرت حسن کو دیکھ رہی ہے. حضرت حسن کی طرف دیکھتے دیکھتے سالن انہی کے اوپر ڈال دے چلا گیا. ہاتھ سے سالن پلیٹ چھوٹی، سالن سارا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پہ چلا گیا. کپڑے سارے خراب ہو گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف ذرا غصے سے دیکھا تو اس نے کہا والکاظمین الغیظ، اور غصہ جو پی جاتے ہیں. اللہ ایمان والوں کی، ابھی آپ نے بات سنی تھی نا، ایمان اور مومن، ایمان اور مومن کی شان کیا ہے. والکاظمین الغیظ، جو غصوں کو پی جاتے ہیں، اور غصوں کو پی جاتے ہیں. جب اس باندی نے دیکھا کہ حضرت حسن سب کو رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ پی گئے، والکاظمین الغیظ، اور غصوں کو پی جاتے ہیں، غصوں کو پی جاتے ہیں. مومن کو غصہ اللہ کے لیے آتا ہے، اور مومن کو غصہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جنگ میں ایک یہودی کے، ایک منافق کے سر پہ کھڑے ہیں، قریب تھا اس کو قتل کر دیتے، تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھوک دیا. آپ کو غصہ تو آیا لیکن آپ جو ہے نا اس سے جدا ہو گئے. وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے قتل کیوں نہیں کیا، مجھے مارا کیوں نہیں ہے. فرمایا کہ جب پہلے میں تیرے ساتھ لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب جو تو نے میرے اوپر تھوک ڈالا ہے اب میں اپنی ذات کے لیے لڑنا تھا، میں اپنی ذات کے لیے نہیں، میں تو تیرے ساتھ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. کس کے لیے لڑ رہا تھا؟ اللہ کے لیے. چھوڑ دیا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی نے دیکھا کہ حضرت حسن غصے میں آ گئے ہیں. حسن کون ہے؟ حسن کون ہے؟ مسلمانوں، مومنوں، میری بات سنو. ایک بار جب حضرت حسن وفات ہو گئی، حضرت حسن کی وفات کے بعد لوگوں کے گھروں کے اندر چولہے نہیں چلے، ہاں بڑی چولہے نہیں چلے، سامان نہیں آیا، لوگ پریشان تھے. آپ ہر ماہ 100 عورتوں کو ہر مہینے راشن دیا کرتے تھے، پتہ بھی نہیں تھا کہ کون دیتا ہے. اتنا خفیہ دیتے تھے کہ پتہ بھی نہیں تھا. آپ کی وفات کے بعد جب ان کے گھر میں راشن نہیں گیا نا تو اس وقت پتہ چلا دینے والا تو حسن تھا.
دینے والا تو حسن تھا۔ ہر ماں بیوہ عورتوں کے گھروں میں، معذوروں کے گھروں میں راشن دیا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس باندھی کی طرف دیکھا، والکاظمین الغیظ، اور غصوں کو پی جاتے ہیں، آپ نے غصہ کو پی لیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ پی لیا، والکاظمین الغیظ، اور پھر اس نے کہا اس آیت جس نے آیت پڑھی اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا والکاظمین الغیظ، جو غصوں کو پی جاتے ہیں۔ جب اس نے کیا دیکھا کہ غصہ پی گئے، پھر اس نے اگلی آیت پڑھی والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ معاف، آپ نے کہا میں نے معاف کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ غصہ بھی برداشت کر لیا، معاف بھی کر دیا، پھر کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو، اللہ پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ تو حضرت حسن نے کہا جا، میں نے تجھے معاف کیا، آزاد کیا۔ اس کو کیا کر دیا؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو غصوں کو پی جاتے ہیں، جو غصوں کو پی جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں لوگوں کی غلطیوں کو، اور واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو میرے پیارے بچوں، زندگی میں کبھی بھی آپ کو بھی غصہ آتا ہوگا، غصہ آتا ہے آپ کو، تو آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو شان ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے، اس آیت کو یاد رکھنا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ مومن کی شان کیا ہے؟ مومن کا مقام کیا ہے؟ جب بندہ ان باتوں پر، قرآن کی ان باتوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ والا بن جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بس آخری جملہ، وہ کیا بن جاتا ہے؟ اللہ والا بن جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ والا بن جاتا ہے تو بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے، بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے۔ شاعر کہتا ہے سونا لگتا ہے اللہ والا، سونا لگتا ہے اللہ والا۔ قرآن پڑھنے والے بچے بھی اللہ والے ہیں، ذکر کرنے والے بھی اللہ والے ہیں۔ آپ سارے کون ہیں؟ اللہ والے۔ کتنے خوبصورت لگ رہے ہو، کتنا پیارا چہرے پہ نور ہے۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے بھی کون ہیں؟ کون ہے؟ اس کے شاعر کہتا ہے سونا لگتا ہے اللہ والا، سونا لگتا ہے اللہ والا، سجدہ غیران کرتا نہیں۔ کسی کے سامنے، کسی غیر کے سامنے جھکتا اور کسی قبر آگے نہیں، کسی حجر آگے نہیں، کسی شجر آگے نہیں، یہ سجدہ کرتا ہے تو کس کے سامنے؟ واسجد واقترب، سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا۔ قرآن پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، تلاوت کرنے والا بھی کون ہے؟ کون ہے؟ قرآن پڑھنے والے اللہ کے والے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے اللہ کے دوست ہیں۔ تو کیا کہتا ہے؟ سونا لگتا ہے اللہ والا، سونا لگتا ہے اللہ والا، سونا لگتا ہے اللہ والا، سجدہ غیرانو کرتا نہیں، سجدہ غیر
حرام بیٹھے ہو سونا لگدا ہے اللہ والا سونا لگدا اچھی آواز سونا لگدا ہے اللہ والا سونا لگدا ہے اللہ والا سجدہ غیرانو کردا سجدہ غیرانو سجدہ غیرانو کردا نہیں سجدہ غیرانو کردا نہیں مشکلات وچ بھی اللہ نو پکاردا مشکلات وچ بھی اللہ نو پکاردا سمجھ آئی ہے بولو مشکلات وچ بھی اللہ نو پکاردا مشکلات وچ بھی اللہ نو کبھی غیرانو تے جانا نہیں کبھی غیرانو تے جانا نہیں سونا لگدا ہے اللہ والا سونا لگدا ہے اللہ والا کبھی غیرانو تے جانا نہیں کبھی غیرانو تے جانا نہیں ہر وقت ہر ویلے لادا صدا 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 اللہ ہی مشکل کشا اللہ ہی حاجت روا ہر وقت ہر ویلے لادا صدا ہر وقت ہر ویلے لادا صدا اللہ ہی مشکل کشا اللہ ہی حاجت روا سونا لگدا ہے اللہ والا سونے لگدے نے قرآن پڑھنے والے سارے سونے لگ رہے ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ جتنے بچے بیٹھے ہیں سب کی حاضری قبول فرما اساتذہ کرام کی حاضری قبول فرما بیان کرنے والوں کے بیان کو قبول فرما یا اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما سب کو ذہنی سکون عطا فرما یا اللہ ان بچوں کو لائق و نیک بنا یا اللہ جو بچے لائق ہیں محنت نہیں کرتے یا ان کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ سب کو بچوں کو قرآن پاک یاد کرنے کی توفیق عطا فرما ان کی حافظوں کو مکمل فرما یا اللہ ایسا عروج عطا فرما جس کے بعد زوال نہ ہو ایسی ترقی عطا فرما جس کے بعد پستی نہ ہو ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد ذلت نہ ہو یا اللہ جتنے بچے ہیں جنہوں نے بڑی توجہ کے ساتھ یہ سماعت کیا ہے بیان سماعت کیا ہے قرآن سماعت کیا ہے یا اللہ ان بچوں کو اسی سال بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرما یا اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہر برائی سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ آپ سب کو نیک بنا ایک بنا اللہ یا اللہ جو بھائی پریشان حال ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ جو ہمارے بھائی مقروض ہے اے اللہ ان کو قربوں کی ادا کرنے کی صورت پیدا فرما یا اللہ جتنے بھائی بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما یا اللہ جو لوگ مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اے اللہ ان کی عادت کو قبول فرما اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ